ڈاکٹر ساجد آپ کے سے مخاطب ہوں۔ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ بچوں کے گردے، مثانے اور پیشاب کی جراثیم یا انفیکشن کے بارے میں کچھ بتاؤں، تو آج یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہمارا نظام ہے یہ اس میں کیا کیا شامل ہے، اور بچوں میں جراثیم کیسے آ جاتے ہیں، ان میں کیا علامات ہوتے ہیں، ان کی تشخیص کیسے ہوتی ہے، اور تشخیص کے بعد اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو ہمارا جو نظام ہے پیشاب خارج کرنے کا، وہ شروع ہوتا ہے گردوں سے، اور گردے دو گردے ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور اس سے دو نالیاں نکلتی ہیں جن کو ہم یوریٹر کہتے ہیں، اور وہ وہاں سے پھر مثانے میں پیشاب اکٹھا کرتی ہیں، اور پھر مثانے سے پیشاب خارج کیا جاتا ہے۔ تو انفیکشن یا جراثیم ان میں سے کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر گردوں میں ہوں گے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے خیال میں اس کا زیادہ شدت ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، اور اگر مثانے میں ہو تو عام طور پہ کم ہوتا ہے۔ تو یہ یا تو بچوں میں صفائی یا گندگی آ جانے سے، کبھی باہر سے انفیکشن اندر کو آ جاتی ہے، اور کبھی کبھار اندر اگر خون میں کوئی انفیکشن ہو تو وہ بھی گردوں میں اور مثانے میں آ سکتی ہے۔ تو ہوتی ہے، ہر عمر پہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹے بچوں کو یعنی پہلے مہینے میں بھی ہو سکتی ہے، اور پہلے کچھ ماہ میں بھی ہو جاتی ہے، اور عام طور پہ مگر جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کو ہوتی ہے، اور اس سے بعد جب اور بڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں ان کا چانس ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں بچے تو اس کو پہچاننا ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں صرف بخار ہے، اور بخار کے علاوہ الٹیاں ہو سکتی ہیں، کچھ بے چینی ہو سکتی ہے، کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بچہ تکلیف میں ہے، درد میں ہے، مگر چونکہ چھوٹے بچے بتا نہیں سکتے تو عام طور پہ یہی علامات دیکھی جاتی ہیں۔ بڑے بچوں میں جو بتا سکتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ پیٹ میں درد ہے، کبھی کبھار بخار کی شدت بہت تیز ہوتی ہے اور پیٹ میں درد ہوتا ہے، یا جو پیٹ کا درد ہے وہ دونوں طرف ہوتا ہے اور سائیڈ پہ ہوتا ہے، یعنی بالکل پیٹ کے بیچ میں نہیں ہوتا مگر ایک طرف ہوگا یا دونوں طرف ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ بڑے بچے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کو پیشاب کرنے میں دشواری ہوتی ہے، یا اس میں جلن محسوس ہوتی ہے، یا رگڑ محسوس ہوتی ہے، اور یہ کہ انہیں بار بار پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ تو بڑے بچوں میں جیسے میں نے کہا ان علامات کی وجہ سے ہم جلدی پہچان لیتے ہیں، مگر بہت جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس میں صرف ایک قابل ڈاکٹر ہی اس کا تعین کر سکتا ہے کہ یہ جراثیم شاید گردوں میں یا مثانے میں یا پیشاب کی انفیکشن ہے۔ تو ایک مرتبہ جب ڈاکٹر معائنہ کرتے ہیں تو اس میں معائنے کے بعد وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے گردے چیک کرتے ہیں، اس کا مثانہ چیک کرتے ہیں، پیٹ چیک کرتے ہیں، اور مکمل معائنہ کرتے ہیں سر سے پاؤں تک۔ تو اس کے بعد عام طور پہ کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور ان ٹیسٹوں میں پیشاب کا ٹیسٹ کرنا سب سے اہم ہے۔ اور پیشاب کے ٹیسٹ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو بہت جلدی جس کی رپورٹ آ جاتی ہے اس کو ہم کمپلیٹ ایگزامینیشن کہتے ہیں، اور ایک جس کو ہم کلچر کہتے ہیں وہ عام طور پہ 3-4 دن کے بعد ملتا ہے۔ تو یہ ٹیسٹ کرانا ضروری ہوتا ہے، اور اس ٹیسٹ کرنے کے بعد عام طور پہ دوائیاں دی جاتی ہیں، اور عام طور پہ دوائیاں بچے کے علامات کے مطابق اس کا تعین کرتے ہیں، اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اینٹی بائیوٹک دینے کی ضرورت ہے یا نہیں، اور کافی مرتبہ اینٹی بائیوٹک دینا پڑتا ہے۔
اور یہ اینٹی بائیوٹک عام طور پہ اگر اس کا کلچر یہ دکھائے کہ اس میں جراثیم کافی ہیں تو پھر 7 سے 10 دن تک اس کو دیا جاتا ہے. اور کبھی کبھار اگر بچہ بہت زیادہ بیمار ہو تو یہ دوائیاں ڈرپ کے ذریعے بھی دی جاتی ہیں. ایسا ذرا کم ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب بچے کا علاج ہو جائے تو پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بچے کے کوئی اور ٹیسٹ ہوں گے یا نہیں. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی پیدائشی تکلیف نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو گردوں میں یا یوریٹر نالیوں میں یا مثانے میں، کیونکہ اس سے جراثیم بڑھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے کبھی کبھار الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے اور کچھ اسپیشل ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک اہم بیماری ہے بچوں میں، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کی تشخیص ذرا مشکل ہوتی ہے اور اس کو پہچاننا ذرا مشکل ہوتا ہے. مگر اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو بعد میں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے. اور کئی مرتبہ اگر اس کی تشخیص شروع میں نہ ہو تو پھر جب عمر کے بعد کے حصوں میں یہ تکلیف کا باعث بنتی ہے. امید ہے اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اور کلپس کے ساتھ.